إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جو ہے ہمارا اس عقیدہ اور ایمان کلاس کا 5واں سبق ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس چیز کا آغاز کیا تھا وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی تھی، کیونکہ ایک ویسے بھی وہ بڑا موضوع ہے اور بنیادی موضوع ہے، یعنی خاص طور پر عقیدہ اور ایمان کو اخذ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، یعنی بحیثیت مجموعی ہی دین کو سمجھنے میں بہت اہم ہے، اس کا کلیدی کردار ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آج تفصیل سے بات ہو جائے گی اور بھی، اور ظاہر بات ہے ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اصل ہے، نظریے کے اوپر ہی ہر عمل اور اخلاقیات اور معاشرہ وہ ایک نظریے پر قائم ہوتا ہے۔ تو دین کے پیراڈائم میں نظریہ جو ہے وہ عقیدہ یا ایمان کہلاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ بحیثیت مجموعی ہی دین کے لیے مصدر کا ماخذ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان جو بنیاد ہے اس کی، وہ بدرجہ اولا اس کے لیے مصدر کا سمجھنا اور کنفرم ہونا کہ وہ کیا مصدر ہے جہاں سے ہم اپنا عقیدہ لیں گے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلامی عقیدہ اخذ کرنے کے اس کے جو سورسز ہیں وہ دو ہیں۔ ایک کو ہم بنیادی سورسز، پرائمری سورسز کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے کو سیکنڈری۔ بنیادی کے تحت ہم نے کہا کہ 3 سورسز ہیں، وہ اللہ رب العزت کی کتاب، آخری کتاب یعنی قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ ان دو کے اوپر ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل سے بات کی تھی۔ اور تیسری چیز ہے اجماع۔ اجماع امت اصل میں مراد ہے، یعنی کہ وہ امت جس نے جو یا ایھا الذین آمنوا کے تحت آتی ہے، جس نے اللہ رب العزت کی کتاب کو، آخری قرآن مجید کو آخری کتاب مان لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا ہے۔ تو اس امت جب ایک چیز کے اوپر اجماع کر لے تو وہ بھی حجت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہمارے دین کا ماخذ ہے۔ تو کتاب اللہ کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کی تعریف پڑھ رہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور سنت کے اوپر ہم نے ذرا تفصیل سے بات کی تھی۔ قرآن کے مصدر ہونے کے اندر اختلاف نہیں کیا ہے، الا ماشاءاللہ کسی بالکل ہی جس نے اسلام کا انکار کر دیا ہو تو اس کے نزدیک قرآن کو اتنی بڑی حجت نہیں ہے، ورنہ عمومی طور پر بحیثیت مجموعی 1400 سالوں میں قرآن کو اسلام کے سمجھنے میں بنیادی اور کلیدی کردار کے طور پر اکثریت نے مانا ہے۔ ہاں، جو اس کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنا، اور قرآن کی بعض انڈرسٹوڈ چیزیں، معلوم شدہ حقائق سے جو ہے اس کے کچھ ایسے معنی لینا جس کے اوپر جو ہے وہ امت قائم نہیں تھی۔ تو وہ ایک موضوع ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ آج کے اجماع کے تحت اس کو انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ سنت کے اوپر جب ہم نے بات کی
تو ہم نے یہ بتایا کہ سنت کی تعریف کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ان کی طرف سے جو قول ہے، جو ان کا عمل ہے، اور جس چیز کو انہوں نے قائم رکھا ہے. تقریر کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی ہے. ان کے سامنے کسی نے کوئی بات کی ہے، وسلم نے اس سند قبولیت دے دی ہے، خاموش رہے. اگر ان کے سامنے کوئی عمل ہوا ہے، ان کا رد کیسے کیا گیا ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن جنہوں نے سنت کے مفہوم کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں ہم مانتے ہیں کہ سنت کو مصدر مانتے ہیں، لیکن انہوں نے مفہوم کو بدل دیا، یہ جو گروہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. یہ وہ خطرناکی ہے جو ہمیں اس گروہ سے ہم نبرد آزمائے ہیں، جو سنت کو اپنے تئیں ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم انہوں نے اور بنا لیا، جس کے اوپر 1400 سال امت قائم ہے. اس سے ان کا مفہوم بالکل بدل دیا. لہذا ان کی خطرناکی جو ہے وہ زیادہ خطرناک، وہ زیادہ ڈینجرس ہے ہمارے لیے. اس لیے اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم جو ہے وہ اس چیز کو جانتے رہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ہم نے جس آیت سے استدلال کیا تھا اس کو پھر ایک دفعہ دہرائے دیتے ہیں، کیونکہ وہ آج کے ہمارا جو موضوع ہے اجماع کا، اس کو بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے. فرمایا سورہ النساء کے اندر کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو. اللہ رب العزت کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود تو نہیں ہے انسانوں کے سامنے آتا، اس نے کتابیں نازل کی، وحی نازل کی، یعنی کہ اپنے انبیاء کرام کو چنتا ہے، وہ رسولوں کو چنتا ہے، ان کے اوپر اپنی وحی بیچتا ہے. جیسا کہ اس نے بالکل ابتدائی آفرینت سے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور زمین پر بھیجتے ہوئے کہا تھا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی. تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں رہے گا. تو اب اللہ رب العزت رسولوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے احکامات نازل فرماتا ہے، اپنے احکامات سے لوگوں کو روشناس کراتا ہے. تو اطیع اللہ سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب کی اتباع ہے، اور وہ آخر میں ہمارے پاس کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، جو کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. دوسرا حکم ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت جو ہے وہ اس کے اوپر ہم مزید پیچھے تفصیل سے اس کے اوپر دلائل بھی بیان کر رہے ہیں، قرآن سے ہی اور احادیث سے بھی. اور یہاں آج اس حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، اطیع الرسول کا جو ہے واحد ذریعہ وہ ان کی سنتیں ہیں، وہ ان کے اقوال ہیں، وہ ان کے افعال ہیں، اور وہ حدیث کی صورت میں موجود ہے. یہ دونوں اطاعتیں ہیں. اگر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں دین، یہ جو تینوں مصادر ہیں، سورسز ہیں ہمارے دین کے لیے، یہ بحثیت مجموعی دین کے لیے ہیں. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول بحثیت مجموعی ہیں، اور عقیدے اور ایمان کو سمجھنے کے لیے بدرجہ اولا ہیں. یہاں پر ایک تیسری اطاعت کا ذکر ہے، اولی الامر، یعنی حکام، تمہارے اوپر جو گورنر ہیں، تمہارے اوپر جو خلیفہ ہیں، امیر ہیں سلطنت کے، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے، لیکن وہ مشروط ہے. جو ہمارا تیسرا مصدر ہے وہ آگلے کے الفاظ میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم نے تنازع ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا تمہارے اندر. تنازع کہتے ہیں اختلاف کو. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف کا اپوزٹ ایک چیز ہے، وہ ہے اجماع. تو تنازع کو اللہ تعالیٰ نے کہا فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو باقی نہیں رکھنا ہے. تنازع جو ہے وہ محبوب چیز نہیں ہے، مطلوب چیز نہیں ہے اسلام کے اندر. اختلاف جو ہے وہ محبوب چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، وہ مقصود نہیں ہے اسلام کا. اس کا مطلب ہے کہ اجماع مقصود ہے. پھر تنازع کا الٹ جو ہے وہ مقصود ہے، اور وہ ہے اجماع. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ وہ تیسری چیز ہے، وہ اجماع ہے، کیونکہ تنازع کا اللہ تعالیٰ نے کو باقی نہیں چھوڑا. لیکن آیت یہاں تک کہہ دی جاتی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اوپر بے شمار آیتیں ہیں ہمارے پاس قرآن کے اندر. یہ آیت اکیلی ہے، اور اس آیت اکیلی کے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے، دوبارہ مجتمع ہو جانے کے لیے، دوبارہ اکٹھے ہو جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو. تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں مستقل ماخذ ہیں، اطیع اللہ یعنی القرآن، و اطیع الرسول یعنی احادیث، یہ دونوں مستقل ماخذ ہیں. جبکہ تیسرا جو ہے
جو اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے پہلی دو اطاعتوں کے ساتھ، ان کے تحت ہوگی تو فبیہا، اس کو ہم قبول کریں گے اور اس کو مان کر چلیں گے، کیونکہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ تو جو ہم نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس کے مقابلے میں اس کو اپوزٹ جو ہے وہ اجماع ہے، تو وہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اجماع جو ہے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اتفاق مجتہد العصر من هذه الامت علی امر دینی۔ اتفاق یعنی اتفاق سے مراد کیا ہے؟ مشترک ہو جانا، اقرار کر لینا ایک چیز کے اوپر، مجتمع ہو جانا، اتفاق کر لینا۔ مجتہدی یہ جمع تھا مجتہدین کا، مضاف تھا اس لیے اس کا نون حذف ہو گیا ہے۔ مجتہد کا، مجتہد سے مراد کیا ہے کہ وہ یعنی عام علماء بھی نہیں، جو اجتہاد کے درجے پر پہنچ گئے ہوں۔ اجتہاد کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر علوم کی اتنی زیادہ جوانب اس کے اوپر اس کی گرفت ہو، علوم کی، چاہے وہ شرعی علوم ہے یا دوسرے اس کے علاوہ دوسرے سائنسی علوم ہیں ان کی، کہ وہ ان کے ذریعے سے کسی چیز کے اوپر فیصلہ کر سکیں، اجتہاد کر سکیں۔ یعنی کہ ایک علم تو وہ ہے نا کہ وہ بندے کے لیے کافی ہو اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جو کہ فرض ہے، وہ بھی ایک قسم کا عالم ہے۔ لیکن یہاں جو عالم مراد ہے، مجتہدین سے مراد وہ ہے ان کے اندر یہ ملکہ ہو کہ وہ اجتہاد کر سکیں، یعنی کہ کچھ احکامات موجود ہوں اور ان کی بنیاد پر پیش آمدہ معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکیں ان کے اوپر۔ تو اس لیے مجتہد نہیں کہا، ایک بات، ایک شخص نہیں، ایک عالم نہیں، اور عام عالم نہیں، مجتہد کی بات ہو رہی، میں نے اس کو واضح کر دیا آپ کے سامنے۔ اور ان مجتہدین کا اتفاق، جو اتفاق ہے وہ مجتہدین کا، یعنی کہ اجماع ہم تعریف پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کا اتفاق ہو جانا مجتہدین کا، العصر زمانے کے، اس سے مراد یعنی کہ سارے زمانے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ مجتہدین العصر یعنی زمانے کے جو مجتہدین ہیں، اور وہ شروع ہوتی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے۔ تو پہلے مجتہدین علماء جو جن کا اتفاق ہم ابھی آگے بات کریں گے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے۔ من هذه الامہ، جب یہ کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری امتوں کے علماء کا اجتہاد مراد نہیں ہے، اور علی امر دینی اس سے مراد یہ ہے کہ دینی امور ہوں، وہ کوئی عقلی، کوئی دنیاوی اور کوئی لغوی اور کوئی اس طریقے سے علاقائی اجتہاد نہ ہو یا ان کا اجماع نہ ہو، بلکہ وہ دینی کسی امر کے اوپر ان کا اجماع ہو۔ تو جیسے ہم نے یہ کہا کہ العصر کے تحت کہ زمانے کے مجتہدین کا، تو ہم نے عرض کیا کہ پہلا زمانہ جو گزرا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، لہٰذا سب سے پہلے جن کا اجماع قابل حجت ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہے۔ اس کو انہی تک کیوں قید نہیں کر دیا گیا کہ صرف انہی کا اجماع؟ اس لیے کہ ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر صحابہ کے بعد کوئی امت کو مسائل درپیش آئے ہیں، اور جیسے کہ ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، نئے نئے مسائل آتے ہیں، جو انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے وہاں کے اپنے مسائل ہیں، زمانے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو مادی ترقیاں ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں ترقیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو انسان ہوا میں سفر کرنا شروع کیا ہے، سمندروں کے اوپر اگرچہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا، وہاں پر نماز کی کیا کنڈیشن ہوگی، بہت سارے اور باتیں ہیں جو قرآن مثال کے طور پر اب موبائل پر آ گیا ہے تو کیا یہاں پر اس کا پڑھنا ٹھیک، یعنی کہ بے شمار مسائل ہیں جن کے اوپر اجتہاد کرنا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پہلا جو اجماع جو معتبر ہے وہ ہے صحابہ کا، اس کے بعد اس کو اوپن رکھا قیامت تک کے لیے کہ وہ یعنی کہ بحثیت مجموعی، بحثیت دین، پورے دین کے طور پر اس کو قیامت تک کے لیے جو مجتہد علماء کا گروہ ہے وہ جس چیز پر اجماع کر دے گا تو وہ حجت ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں، برصغیر پاک و ہند میں قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اپنے باطل عقیدے کی بنیاد پر، تو اس کے اوپر اجماع ہوا اور وہ اجماع پوری امت کے علماء کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب مجھے اکیلے ضرورت نہیں ہے، ذیشان کو ضرورت نہیں ہے، اخلاق کو ضرورت نہیں ہے، سلیم اور ناصر اور عبد الباسط کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اکیلے جانے کے قادیانیوں کے عقائد کے اندر کیا باطل چیز ہے کہ ہم اس کا رد کریں، ان کو کافر قرار دیں، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے اور مجتہد علماء نے ان کے اوپر حجت قائم کرتے ہوئے اور ان کے اوپر پورے دلائل کے ساتھ ان کی گمراہی کو واضح کر دینے کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا
تو ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا اور کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اجماع ہو گیا. یہ اجماع کی ایک مثال ہے کہ علماء کا اجماع کس طریقے سے حجت ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے عقیدے کی. تو عقیدہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ٹھوس چیز ہوتی ہے, معلوم شدہ چیز ہوتی ہے, متفق علیہ چیز ہوتی ہے, جو جس کے ہم نے ارکان پہلے بیان کر دی ہیں کہ وہ 6 ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, یہ ساری کتابوں اور رسولوں کے بارے میں سارے کا سارا. تو یہ معلوم شدہ چیز تھی, اس کے اوپر ہماری امت 1400 سال سے پریکٹس کرتی آئی ہوئی ہے. لہٰذا اس معاملے میں سب سے جو اتھینٹک ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات اس کے آگے بیان کرتے ہیں. تو اجماع سے کچھ یہاں پر متعلق کچھ بنیادی جو ہے وہ نکات جان لیں کہ جیسے کہ ہم نے سنت کے بارے میں یہ بات بیان کی تھی کہ اس سے اختلاف کنہوں نے کیا. اسی طریقے سے اجماع کے مصدر ہونے کے متعلق کچھ نے اس کے مصدر ہونے کا انکار کیا. ان کے اندر خوارج تھے, خوارج, معتزلہ, روافض اور عصر حاضر کے بعض فرقے. میں ان کی ایک ایک کی تعریف کرتا ہوں. خوارج وہ لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو ان کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے, اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ صفین کا معرکہ ہوا تو اس وقت ظاہر بات ہے دونوں مسلمان فوجیں تھیں, دونوں مسلمان گروہ تھے. تو وہاں پر جب انہوں نے چاہا کہ ہم کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہہ جائے, تو ادھر سے بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں گروہوں میں سے ایک ایک صحابی کو, ایک ایک شخص کو چنا گیا کہ وہ دونوں مل کر جس چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں ہم اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں اور صلح کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں. تو جب یہ دونوں گروہوں کے درمیان یہ اتفاق ہو گیا اس بات کا کہ ٹھیک ہے ایک ایک شخص یہاں سے کھڑا ہو جاتے ہیں اور آپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں دونوں گروہ کے اوپر مانیں گے. تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ انسانوں کا حکم بننا, انسانوں کا فیصلہ کر لینے والا بن لینا, ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, اور اس طرح کی آیات سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ حاکم صرف اللہ ہے اور فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے, انسانوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے. تو یہ جب انہوں نے کہا اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ سیدھا سیدھا شرک کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام کو, اور یہ جو لوگ تھے ان میں سے صحابی کوئی بھی نہیں تھا, اگرچہ صحابہ کرام اس ٹائم موجود تھے لیکن یہ جو لوگ تھے یہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ظاہر بات ہے تابعین میں سے تھے, صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے یہ اختلاف کیا اور لوٹ کر صحابہ رضی اللہ عنہم اور دونوں گروہوں پر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہوں پر بھی, دونوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ تم دونوں شرک کر کے اور کافر ہو گئے. پھر یہ بات تفصیل ہے, یہ مختصراً ان کا تعارف تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنگ نہروان ان کے خلاف لڑی تھی اور اس سے پہلے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ جا کے مناظرہ بھی کیا تھا, ان کو دعوت بھی دی تھی اور بہت سارے لوگ لوٹ آئے تھے الحمدللہ دوبارہ صحابہ کرام. لیکن یہ جو تھے یہ صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے تھے. جب انہوں نے کہا کہ تم شاید کا, جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ کلمۃ الحق اريد بها الباطل, بات حق کر رہے ہو لیکن اس سے مراد غلط لے رہے ہو. تو یہاں مراد فہم سے جو ہے انہوں نے اختلاف کیا. آیت تو پڑھ رہے وہ بھی لیکن اس کے فہم سے انہوں نے اختلاف کیا, اور وہ فہم کن کا تھا؟ وہ جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو تنازع پیدا ہو جائے اور وہاں پر کسی سے فیصلہ نہ لیا جا سکے, ایسا نہیں ہے, تم غلط معنی لے رہے ہو. تو خوارج تھے جنہوں نے اجماع کو نہیں مانا, سنت کو مانتے تھے. معتزلہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو یونانی فلسفہ جب ٹرانسلیٹ ہوا عربی میں عباسی دور کے اندر, تو عقل, کیونکہ فلسفے کے اندر جو ماخذ ہے سب سے بڑا وہ عقل انسانی ہے, تو انہوں نے یہاں پر دین کے اندر بھی کہا کہ عقل کو بہت فوقیت حاصل ہے, تو لہٰذا ہم جو ہے وہ ایمانیات اور عقائد کے مسائل بھی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں گے.
تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات کو اگر ہم مانیں گے تو گویا ذات اور صفات دو پیرالل چیزیں ہو جائیں گی، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دیا۔ صحابہ تابعین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ اختلاف کیا، حسن بصری رحمہ اللہ کی محفل میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے اختلاف کر کے اعتزال کا مطلب ہے علیحدگی اختیار کرنا، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو کر بیٹھ جانا۔ تو انہوں نے یہ صفات کا اللہ رب العزت سے انکار کیا کہ وہ اس کی صفات نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے بغیر صفات کے، جبکہ قرآن اور آیت یہ پیش کرتے تھے کہ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ آیت کا اگلا ایسا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے بہت زیادہ اور دیکھنے والا ہے۔ صفات کا تو آگے ذکر تھا، لیکن انہوں نے اپنے فہم کے مطابق صحابہ کی جو سے چلتا آیا جو فہم تھا، اور یعنی کہ سنت کے اندر اور قرآن کے اندر بے شمار آیات اور بے شمار احادیث جو ہیں وہ اللہ رب صفات بیان کر رہی تھی، انہوں نے نہیں مانی۔ ایسے ہی روافض کا ایک گروہ تھا جنہوں نے یعنی کہ ابو بکر صدیق شیخین جو تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی تکفیر تک کی، اور قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ 40 پارے تھے اور یہ بدل دیا گیا، اور اسی سے بہت سارے ان کے ہاں غلط خرافات پائی جاتی تھی، انہوں نے بھی اجماع کا انکار کیا ہے۔ عصر حاضر کے اندر بھی بعض گروہ ایسے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر ہیں، جماعت المسلمین کے نام سے، نام بہت اچھا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، اسی سے انہوں نے استدلال کیا، اپنے لیے نام اخذ کیا ہے، لیکن وہ اجماع کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے، صحابہ کرام انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اتباع اس کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر تمہارے لیے جو نازل کیا بس اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوسرے کسی اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو۔ تو اس آیت سے ظاہری استدلال لے کر انہوں نے صحابہ کے اجماع کو مصدر ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، ان کے انشاءاللہ جو دلائل ہیں اس کا بھی احاطہ کریں گے۔ ہم نے یہ کہا اور پھر دوہرا دیتے ہیں اس کو کہ یہ جو مصدر ہے اجماع، یہ پہلے دو کے ساتھ مشروط ہے، جس طریقے سے اولی الامر حاکم کی اطاعت مشروط ہے، ایسے ہی اجماع بھی مشروط ہے پہلی دو اطاعتوں کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی وہ دو مستقل ہیں، ان کے تحت ہوگا، ان قرآن کی آیت کے تحت ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت ہوگا، ان دونوں سے باہر کوئی اجماع نہیں ہوگا، اور یہ ایسا ہی ہوا ہے صحابہ کرام سے لے کر بعد تک۔ معلوم جو چیزیں ہیں نا، متفق علیہ ہیں، جو چیز جو امور واضح ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کا کیا حیثیت تھی شریعت کے اندر، قرآن کے بارے میں جو کتاب نازل ہوئی ہے، جنت جہنم کے بارے میں جو انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں پہلے سے کہ یہ مخلوق ہیں، پیدا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو انشاءاللہ مر جانے کے بعد، اس دنیا کے بعد دوبارہ ایک جی اٹھنے کے بعد دنیا ہے جس میں نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا اور نافرمانوں کو میں داخل کرے گا۔ اس طرح سے تقدیر جو معلوم چیزیں ہیں اس کے اوپر اجماع نہیں ہوتا ہے، معلوم اور انڈرسٹوڈ چیزوں کے اوپر اجماع نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو معاملات پیش آتے ہیں چاہے وہ عقیدے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہیں، ہاں عقیدے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو ایک مختصراً دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے، ابھی ان کا جسم مبارک ابھی قبر کے اندر نہیں گیا تھا، تو اختلاف پیدا ہوا اور بڑے بڑے صحابہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈگمگا گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے، انہوں نے وفات نہیں پائی ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے لیے اور واپس لوٹیں گے، اور یہ جو منافقین یہاں مدینے میں خوشیاں منا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو آ کر وہ سبق سکھائیں گے، اور وہ مسجد نبوی کے اندر جو صحابہ غم کے اندر نہ ڈھالتے رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر، وہ ان کے سامنے آ کر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، وہیں پر تھے، وہیں ان کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، تو ان کے قریب تھے، جب شور بات سنا تو وہ تشریف لے۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری کے اندر اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اوپر صحیح ساتھ موجود ہے پورا واقعہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس طریقے سے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے خطبہ پڑھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے،
تو فرمایا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الی آخر الآیہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بہت سارے اور رسول بھی گزر گئے. اور اسی کے سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ انک میت وانہم میتون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی وفات پا جانی ہے اور ان سب نے بھی مر کر اللہ تعالیٰ کے قریب کے پاس چلا جانا ہے. تو یہ جب بات ہوئی تو عمر کے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب میں نے یہ آیات سنی تو مجھے یہ لگا کہ گویا یہ آج نازل ہوئی ہیں، میرے تو ذہن سے ہی نکل گئی تھی. تو اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہا کہ میں غلطی کر بیٹھا تھا. اور جو کئی لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں سے یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید البتہ وہ علم کے اندر ان کا واقعی کوئی ثانی نہیں تھا، بہت بڑا علم والے تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو لوگ اور بھی متاثر ہو گئے تھے وہ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو بہترین دوست ہے، بہترین رفیق ہے. تو اپنے رب کے پاس چلے گئے ملاقات اور وہاں پر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. تو یہ اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے ہیں، ہم سے پردہ کر گئے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ قربت کو انہوں نے پا لیا ہے. دنیا کی جو زندگی کے لیے لکھ کے دی تھی وہ پوری کر کے اب وہ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے ہیں اور بہترین مقام کے اوپر ہیں. تمام انسانوں میں سب سے بہترین مقام کے اوپر وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں. تو یہ اجماع، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ جیسے انہوں نے کہا کہ فإن اللہ حی لا یموت، یہ حیات صرف ہمیشہ اللہ رب العزت کو ہے، کسی اور کو دائمی حیات نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سورہ انبیاء کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی ہے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ وفات پا گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے. دوبارہ اب ہم آتے ہیں اس اجماع کے حجت ہونے پر کچھ نقلی دلائل. نقلی سے مطلب نقل ٹرانسفر ہوتے آئے ہوئے، نقل سے ہے، انتقال سے ہے، نقل ہوتے ہوئے آئی چیزیں، اور عقلی دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. نقلی دلائل کے اوپر سورہ النساء کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ اور اتباع کی غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے رستے کے علاوہ، تو ہم اس کو جہاں جاتا ہے جانے دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہاں سبیل المؤمنین سے مراد پہلے مومنین ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، اگرچہ بعد والے بھی مراد ہیں، لیکن سب سے اول کون مراد ہیں؟ جو سب سے پہلے مخاطب تھے، جن کو اس ٹائم قرآن جہاں نازل ہو رہا اور ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ رسول کی مخالفت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس رستے کے اوپر مومنین چل رہے ہیں یعنی صحابہ کرام چل رہے ہیں، اگر اس کی رستے کی اتباع نہ کی تو پھر تم جہاں چاہے جاؤ، ہم تمہیں جانے دیں گے، آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اللہ نے رسول کی اتباع کو ساتھ جوڑا اور اتباع سبیل المؤمنین کو. تو سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام کا رستہ، صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ ہے دین کے اوپر چلنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی، یہ سورہ نساء کی آیت 115 ہے. سورہ توبہ کی آیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے، فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے کن میں سے؟ من المہاجرین والانصار، صحابہ کے دو گروہ تھے، یا وہ مہاجر تھے مکہ سے چل کر مدینے آئے تھے، یا انصار تھے جنہوں نے مدینے میں رہ کے صحابہ کی نصرت کی تھی. والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی مہاجرین اور انسان کی اتباع کی بإحسان. احسان کی ہم نے کچھ بات پیچھے کی تھی نا، احسان کہ اللہ رب العزت کی ایسے عبادت کرنا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ احسان اور عبادت کا ٹاپ کا لیول، تو جنہوں نے بہترین انداز سے، یعنی یہاں پر احسان سے مراد ہے احسن طریقے سے، بہت شرح صدر کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی مہاجرین اور انصار کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ رب العزت سے راضی. تو یہ جو رضاعت راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اللہ رب العزت نے، جو کہ دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کو جو ٹاپ کی جو نعمت عطا فرمائے گا وہ اپنی رضا ہوگی. فرمائے گا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ مومنوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو اللہ رب العزت نے جن کو یہ نعمت دنیا کے اندر دے دی، صحابہ کرام میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے، تو یہ ان کے اتھینٹک ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اور یہاں لوگ آمن الناس سے مراد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم. تو ان کی طرح ایمان لانے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو ان کی طرح ایمان لانے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے اس کی ڈیمانڈ کی ہے. اگرچہ اس ٹائم مراد اس ٹائم سامنے کفار اور منافقین تھے، لیکن یہ وہ پہلے تھے، اور اس کے بعد سے لے کر قیامت تک والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو جو ہے وہ یعنی کہ سٹینڈرڈ قرار دیا ہے کہ ان کی طرح کے ایمان لے کر آؤ. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت ہے 137، اور یہ بھی بہت واضح ہے ان کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے کر آئیں بمثلی، بالکل اسی طریقے سے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالت، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ میرے ساتھ ایک مجھے یعنی کہ خصوصیت دی ہے کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت گمراہی کے اوپر مجتمع نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی. ہاں ان کے کچھ گروہ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ مثالیں بھی دی، خوارج ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، جہمیہ، قدریہ بھی فرقے گزرے ہیں، روافض تھے، اسی طریقے سے نیچرلسٹ ہیں، ملحدین ہو گئی کچھ، تو کسی نے حدیث کا انکار کیا، اس طریقے سے اور بہت سارے گروہ تو ہو سکتے ہیں بحثیت یعنی کہ جزوی انفرادی طور پر، لیکن بحثیت مجموعی امت پوری کی پوری کسی گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہوئی الحمدللہ، اور نہ کبھی ہوگی. تو اجماع یہاں سے پتہ چلا مسلمانوں کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے. اور پھر عرض کرتا چلیں کہ سب سے پہلا اجماع جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اچھا، صحیح بخاری کے اندر بہت مشہور حدیث ہے، جیسے ہم نے شروع خطبے میں بھی پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، میری صدی کے لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہوں گے. اور آگے حدیث آگے لمبی ہے، ہم نے مختصر بیان کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تم اس کے بعد انتشار دیکھو گے، اور پھر تم لوگوں کو دیکھو گے کہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، اور گواہی نہیں مانگی جائے گی تو گواہیاں دینا شروع کر دیں گے. اس طرح کی باتیں آئی ہیں. تو یہ تین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا گروہ، میرا زمانہ. اس طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے، اور یہ جتنی بھی حدیثیں ہم نے نقل کی ہیں ساری صحیح کے درجے کے اوپر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ میرے بنی اسرائیل کی جو قومیں تھی، یہودیاں اور عیسائی، کوئی 72 میں تقسیم ہوئے، کوئی 71 میں تقسیم ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سارے جہنم میں جائیں گے یا اپنے اپنے گمراہی کے اعتبار سے، الا ملتن واحدہ، لیکن ایک ملت، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک بحثیت مجموعی نہیں جائے گی. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، وہ والے لوگ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا صحابہ کرام کو بھی. یہی بات جو ہے وہ اگلی بات حدیث کے اندر ہے، جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے. ہم نے ابو داؤد سے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بڑی یعنی کہ مشہور حدیث ہے جو اکثر ہم خطبوں میں بھی سنتے ہیں. وہاں پر ہم اس کا کچھ حصہ سنتے ہیں، یہاں پر پوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اور طاعت، سننا اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی حاکم مقرر ہو جائے تو اس کی سننا اور اطاعت کرنا، یعنی کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے مطابق تمہیں حکم دے رہا ہے. کیونکہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا.
اور واقعی ہے ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی نبی چلے جایا کرتے ہیں تو اس کے بعد امت اختلاف کا شکار ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا حل بتایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو میری سنت کو پکڑی رکھنا اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ اس کے اندر جو 5 پہلے خلفاء ہیں جو خلاف راشدہ کہتے ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو خلافت کرتا رہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا داڑوں کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار ہو کر رہنا نئی نئی باتوں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر نئی اپروچ، ہر نئی اپچ، دین کے بارے میں ایک نیا فہم، دین کے بارے میں ایک نئی دریافتیں کرنا جی کہ میرے اوپر یہ واشگاف ہوا ہے، یہ ہر چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی اپروچ دین کے معاملے میں ضلالت گمراہی ہے، اور جیسے کہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر ضلالت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جہاں پر نقلی دلائل دیے ہیں، آخر میں ہم کچھ عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہمارا یہ موضوع اجماع کا مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد تھے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ اس کی عملی صورت کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ مشاہدہ کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر بھی، اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ دوسرے تھے خود بھی اور جو ان کے ساتھ دوسرے بھی تھے، ان کو پریکٹیکلی وہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بدر میں کیا ہو رہا ہے، احد میں کیا ہو رہا ہے، حج کیسے کرنا ہے، صلات کیسے ادا ہو رہی ہے، مواخات کیسے قائم ہو رہی ہے، ہجرتیں کیسے ہو رہی ہیں، ساری باتیں وہ دیکھ رہے تھے۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ رہی تھی، احکامات آتے تھے، شراب حرام ہوئی ہے، پردے کا حکم ہوا ہے، سارا عملی طور پر دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے قرآن کے حکم کا عملی اظہار اپنے سامنے دیکھا ہے، تو یہ ایک عقلی دلیل ہے، جو انہوں نے جو سمجھا وہ حجت تھی، وہ بہترین حجت تھا، اور وہ آج قائم ہے، یہ ایک عقلی طور پر ثابت ہے یہ اس بات کو۔ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی اس کو سمجھنے میں، عموماً وہ ظاہری الفاظ جو قرآن کے اندر آتے تھے وہ اس کو سمجھ لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ رب العزت کیا چاہ رہا ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، سورہ الانعام کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، 182 آیت نمبر آیت ہے، کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کو یہ ظلم کا معنی یہاں پر اور ظلم کا مفہوم کس چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، یہ عمومی ہے یا کوئی خصوصی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے کہا اینا لا یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوگا، گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا لیسا ہوا کما تظنون، یہ وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان، یہ بالکل وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، جو سورہ لقمان کے اندر ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد جو سورہ الانعام کی آیت 82 میں ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، تو صحابہ کرام کو ابہام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، تو لہذا انہوں نے سمجھ لیا اس بات کو، لہذا ان کا فہم ہمارے لیے حجت ہے، عقلی طور پر چیز واضح ہے۔ دین جس میں اعتقاد سب سے پہلے آتے ہیں، اس کی عملی تعبیر ہر طرح کے ابہام، شک اور بدعت سے پاک تھی ان کے سامنے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ابھی پیچھے عرض کیا کہ ان کے سامنے ایک ایک چیز ہو رہی تھی اور کوئی ابہام، کوئی شک رہ جاتا تھا، یعنی کہ اس کے بعد تو بدعت آ گئی نا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں آیا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر تھا جب تم درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیات جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کے بارے میں وہ نظریات نہیں آئے تھے جو بعد میں گمراہ فرقوں نے کیے۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ ان بدعات سے، ان شکوک سے، ان ابہامات سے، ان الہات سے پاک تھا،
جو جس ٹائم وہ انہوں نے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کی تعلیم کر رہے تھے، لہٰذا عقلی طور پر ان کا فہم حجت ہے ہمارے لیے۔ ایک اور بات عام طور پر انسانیت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، جو بھی نظریات، جو بھی فکر عمل پذیر ہو رہی ہوتی ہے اس کے زمانے میں، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگی حالات میں کوئی شخص جی رہا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ امن کے ماحول میں کوئی جی رہا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ ایک گھٹے ہوئے تنگ معاشرے میں وہ جی رہا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ ایک لبرل، ایک آزاد معاشرے کے اندر جی رہا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایک منطقی، ایک لاجیکل بات ہے۔ یورپ کے اندر جو لوگ جی رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر اولاد ان کے قبضے میں، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، وہاں پر اولاد کے اوپر آپ اپنا، جیسے یہاں پر ہمارے یہاں مشرقی معاشرہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری والدین کے پاس ہے، ان کی تربیت ان کی ذمہ داری ہے، بچے اپنے والدین کے راستے پر، ان کے نہج پر چلتے ہیں۔ یورپ میں یہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول، نظریات یہ بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام جس زمانے میں جی رہے تھے اس ٹائم بھی ایک نظریات قائم ہو چکے تھے، یعنی کہ عقائد قائم ہو چکے تھے، ایمانیات قائم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس سے متاثر ہو رہے تھے کہ میں 2700 سال پہلے، یعنی کہ 500 قبل مسیح کے اندر جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ کنفیوشس جو ہے ماسٹر کنگ اس کا نام تھا، کنگ زی بھی کہتے تھے ان کو۔ تو وہ اس ٹائم چین کے اندر لڑائیوں اور یعنی کہ افراتفری اور مار دھاڑ کا زمانہ تھا۔ تو اس بندے نے امن معاشرے کے اندر، کیسے انسان امن کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، حکومتیں کیسے ایسا انداز سے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو لے کر چل سکتی ہے، اس کے اوپر کچھ نظریات قائم کیے۔ اور چین پچھلے 2000 سالوں سے اس کے نظریات کے اوپر چل رہا ہے، اور آج بھی وہ اس کنفیوشن کو مانتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس ماحول سے متاثر ہوا۔ ایسے ہی ہوتا ہے یورپ کے اندر سیکولرزم کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کو تاریخ آپ پڑھیں۔ یہ تب ہوئی جب کیونکہ عیسائیوں نے اپنا دین بدل دیا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بدل دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ہی بدل دیا تھا، اپنے اندر تحریف کر دی تھی۔ وہاں کے جو بڑے بڑے ان کے ملا تھے، ان کے پادری تھے، انہوں نے اپنے چیزیں اضافہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یورپ اس کہتے ہیں نا کہ چرچ کے تسلط کے اندر بہت عرصے تک قائم رہا، یہاں تک کہ وہ جو ان کے پادری تھے انہوں نے ان کے لیے حلال حرام، ان کے رشتے، ان کے پورے اندرونی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تو تھے نہیں ان کے پاس پیور، لہذا وہ اپنے جس طرف ان کا رجحان ہوتا تھا وہ ان کے اوپر نافذ کرتے تھے۔ اب یہ جو ماحول ان کے ہاں بن گیا تھا یورپ کے اندر آج سے تقریباً 1700 کے اندر، تو انہوں نے اس چرچ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروایا، چرچ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مذہب کا نا ریاست سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، ریاست جو ہے وہ عوام کے اختیار میں ہونا چاہیے، وہ جس چیز کو چاہیں نافذ کریں۔ تو سیکولرزم کی ابتدا ہوئی، ابھی ہم اس کی تفسیر میں نہیں جانے دیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اسی سے نتیجے میں پھر بہت سارے اور نظریات آئے، ماڈرنزم ہے، ہیومنزم ہے، فیمنزم ہے، پھر پوسٹ ماڈرنزم آئی، پھر اتنا ہو گیا کہ اللہ کے بارے میں شک اور الحاد ان کے اندر آج عروج پر ہے۔ تو یہ سارا ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی طریقے سے ہمارے جب یہاں پر آئے آج سے 150 سال پہلے برصغیر پر اس قبضہ کیا گوروں نے 200 سال پہلے، اور وہ اپنے نظریات لے کر آئے تو مسلمانوں نظریات سے متاثر ہوئے۔ تو برس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاشرے کی تشکیل پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو بچا ہوا معاشرہ تھا، جو بچا ہوا نظریات تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے جس پر صحابہ کرام پروان چڑھے ہیں، لہٰذا ان کا فہم وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے دین کو لینے میں، یعنی کہ صرف عقائد اور ایمان لینے میں نہیں، پورے دین لینے کے لیے اتنی اہم چابی ہے، یہ کنجی ہے، مفتاح ہے کہ دندانے اگر صحیح ہوں گے نا تو آپ کا وہ لاک کھل جائے گا۔ اگر وہ چابی یا صرف دندانے صحیح نہیں ہیں تو یہ جو فہم صحابہ ہے نا، یعنی فہم صحابہ کے سے مراد کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تو اس سے انہوں نے کیا مطلب لیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اس سے انہوں نے کیا مطلب لیا، بس وہ ہے صحابہ کا فہم، وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے۔ ورنہ اگر اس کو ہم کنفائنڈ نہیں کریں گے
صحابہ کے فہم کو، تو پھر وہ جو میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں، خوارج کی بھی، معتزلہ کی بھی، روافض کی بھی، اور اس کے بعد جہمیہ قدریہ کی بھی، پھر تو انسان کا دماغ اور انسان کی عقل تو فہم تو پھر کہیں بھی نہیں رکے گا نا، پھر تو وہ جو مرضی سمجھے گا، وہ کہے گا جی دیکھیں یہی وجہ ہے ہمارے ہاں فرقوں میں کے وجود آنے کی بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے، جو قرآن اور سنت کو اپنا ماخذ مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاں اختلاف کیوں ہے کہ وہ اپنے اختلاف کو صحابہ کے مدرسہ سے، صحابہ کی بیٹھک سے، صحابہ کے فہم سے جا کر حل نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے، ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، ہم اس کو نافذ کرتے ہیں، ہم اس کا یہ مفہوم لے رہے ہیں۔ بھئی اس مفہوم کی بھی ایک اتھینٹسٹی ہے جس کو ابھی ہم نے پیچھے دلائل سے بیان کر رہے ہیں، وہ ہے کہ صحابہ نے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ خوارج نے بھی ایک آیت لی، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن صحابہ کا فہم ساتھ نہیں تھا، جو صحابہ نے سمجھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساتھ نہیں تھا، تو وہ گمراہ ہوئے۔ اور یہی گمراہیت کی ہمیشہ وجہ رہی ہے، اکثریت ہمیشہ اگر نہیں بھی تو اکثریت 90% گمراہیت کی وجہ اور فرقے بن جانے کی وجہ اور اختلاف کی وجہ یہ رہی ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت اکیلا ایک مبہم جملہ ہے، تو یہ کہنا جی کہ میں قرآن و سنت پر صرف اعتماد کرتا ہوں اور اس سے حاصل کرتا ہوں اپنا دین، یہ ایک نامکمل جملہ ہے جب تک کہ آپ صحابہ کرام کے فہم کو ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، جب تک یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں قرآن کو صحابہ کے فہم سے سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو صحابہ کے فہم سے سمجھتا ہوں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اجتماع مسلمانوں کا اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ صرف اس تک پہنچنے کا، اس کو قائم کرنے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے، صحابہ کرام کے فہم سے قرآن اور سنت کو سمجھا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنی بھی گمراہ فرقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے۔